قابض ہیں وہاں وینیزویلا کے معاملے پر. وینیزویلا پر گزشتہ روز لاکھوں لوگ باہر نکلے وینیزویلا میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک حکومت کو قبول نہیں کیا اس لیے. اور اس میں نئی اطلاع یہ بھی آئی کہ ان کا جو آرمی چیف تھا اس نے شاید کوئی $50 لاکھ میں اپنے صدر کو بیچ دیا. وہ مادورو کو امریکہ کے حوالے کے قبضے میں کرا دیا. تو یہ اس پوری صورتحال میں اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ ہیں جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اس کو دیکھیں, پھر جو اسرائیل کا ایٹیٹیوڈ ہے اس کو دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ عالمی کشیدگی اور عالمی تصادم کی جانب لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں بھارت بھی اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے افغانستان کے ذریعے پاکستان کے خلاف. اور اس پورے نیکسس میں یہ بھی ایک خبر سامنے آئی کہ امریکہ جو ہے وہ فروخت کرے گا 68 اپاچی ہیلی کاپٹرز بھارت کو. تو اس پورے تناظر کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا دو بڑے حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک پرو امریکہ ہے, ایک عالم اسلام ہے. عالم اسلام امریکہ کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑا کیونکہ امریکہ اس معاملے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. پھر وینیزویلا پر پاکستان سمیت بڑے ملکوں کی پوزیشن جو ہے وہ امریکہ کے رویے سے مطابقت نہیں رکھتی. امریکہ کی جو خواہشات ہیں اس سے بھی مطابقت نہیں رکھتی. تو اس تمام صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایک کشیدگی کی جانب بڑھ رہی ہے. پھر یمن میں جو ہے وہ امریکہ بھی مداخلت کر رہا ہے. یمن کے گو کے مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ان کو کسی طور متاثر کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. بڑی کوشش کر رہا ہے کہ جی شط العرب میں سے اور ریڈ سی میں سے وہ ایک اپنا کوریڈور پیدا کرے, اپنا جو ہے وہ اسرائیل کو گھیرنے کے لیے اور اسرائیلی مصنوعات کی شپمنٹ روکنے کے لیے. ایسا بالکل دکھائی نہیں دیتا. ایران کی اپنی کوشش ہوگی لیکن اب تو حماس بھی کمزور ہے, حزب اللہ بھی کمزور ہے, حوثیز جو ہیں وہ مذاکرات میں ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ. تو یہ بس بہانے گھڑے جا رہے ہیں. لیکن اس کا مقصد کیا ہے یہ دنیا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مقصد یقینی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اب آبادی بڑھ گئی ہے اور کئی طاقتیں, امریکہ تو نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو. ایک زمانے میں روس امریکہ جو ہے وہ نمبر 1 نمبر 2 سپر پاورز ہوتے تھے اور چین ایمرج کر رہا تھا. تو روس اور امریکہ کی کشیدگی تھی, اسے ہم کولڈ وار کہتے تھے. اب وہ کولڈ وار کہہ رہا دوبارہ آ رہا ہے. اسی طرح چائنا جو ہے وہ بڑی اکنامک پاور بن رہا ہے. تو یہ سب امریکہ کو برداشت نہیں ہے.